السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعدہ. یہ ایمان مفصل ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وقدرتہ اور رسول ہی اس کے رسولوں پر، والقدر خیر ہی اور اچھی ہوئی تقدیر پر، اور من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر. اس کے متعلق لیکچر 2 میں عقائد کے بیان کے اندر تقدیر کے متعلق جو آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتے ہیں. تقدیر اسی کا نام ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھلا ہے یا برا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سے ہی جانتے ہیں. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بری چیز ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہٹاتے. بہت ساری بری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہیں جو انسان نہیں دیکھ پاتا. یہ ہمارا 8واں پوائنٹ تھا. 9ویں پوائنٹ کے اندر آتا ہے بندے کے اختیار سے متعلق. بندے کے اختیار سے متعلق اس کے اندر آتا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں. گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یعنی اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے, اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ہے. یہ بھی ہمارے قائد میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کو دنیا میں سمجھ دے کر بھیجا ہے. ہم صرف کٹ پتلی نہیں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے. دیکھو اختیار ہے چاہے وہ نیک کام کر لے یا پھر گناہ کے کام. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دماغ اور ذہن دیا ہے. اس کے بعد 10واں جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے شریعت کے احکام کے مطابق. شریعت کے احکام کے متعلق اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندے نہ کر سکے. یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام انسان کو کرنے کے دیے ہیں چاہے نماز کے ہوں جو بھی کام ہے وہ ایسے ہی دیا ہے کہ ایک بندہ اسے کر سکے. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دے دیا کہ بندہ اسے کر ہی نہیں سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم دیا ہی نہیں ہے جو اس پر پورا نہ ہو سکے. یعنی جو بھی کام دیا وہ انسان کر سکتا ہے. جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہو, حج کا ہو, کوئی انسان کر سکتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کام دیے. اس کے بعد 11واں جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے مطابق. نبیوں کا جمع آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے مطابق. یعنی تمام رسول, تمام بندے اللہ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے دنیا میں آئے. ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے نئی نئی چیزیں کرائی. جیسے بھائی جو کوئی انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا, ایسی چیزیں جو سائنس سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں. سائنس بھی جن بات کو کہتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے لیکن وہ پاسبل ہو جاتی ہیں, ان چیزوں کو ہی معجزہ کہتے ہیں. یعنی ایسے کام جو انسان نہیں کر سکتا اور سائنس سے بھی وہ اوپر ہیں, ان کو ہی معجزہ کہتے ہیں. یہ نبی میں خود نہیں آتے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا، ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ سب معجزات ہیں۔ کوئی سائنس تو ان بات کو نہیں کہہ سکتا، سائنس تو کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو نہیں سکتے، تو اس بارے میں اس لیے یہ معجزہ ہے جو انسان کر ہی نہیں سکتا، عام انسان، اور جو سائنس سے اوپر ہے، معجزہ کہلاتے ہیں جو نبیوں کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں ایک بار نوٹ کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں اس کے آگے کی طرف۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے جو انبیاء تھے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام، یہ بھی عبارت چل رہی ہے، مطلب ابھی جو کتاب میں ہوگا وہ لکھا ہے وہی پڑھ کر، ابھی نوٹس کے روپ میں نہیں بنانا، ابھی عبارت ہے۔ تو ایسی باتوں کو بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسی بات جو انسان نہیں کر سکتے، ہم انسان نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں کے پاس ہوتے ہیں، انہیں معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے بیچ میں باقی درمیان میں باقی انبیاء کرام آئے، جیسے بہت سارے انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور الیشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو یہ سب بہت سارے نبی جو درمیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم اور سب سے آخر جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے بہت سارے نبی آئے، جیسے کچھ کے نام لوط علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، باقی وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے نبی آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دی، یہ آئے کیوں تھے؟ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ اور ان سب کی ایک ہی چیز تھی، ان سب جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کا پیغام صرف ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان سب کے دین الگ ہو سکتے تھے، کتاب الگ ہوتی، لیکن جو بھی چیز انہوں نے کہی ان سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے دنیا میں ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اسے نوٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد عبارت کے اندر، یعنی جو کتاب میں عبارت لکھی ہے اس کے اندر 12 پوائنٹ ہے، عبارت کے اندر یعنی جو کتاب ہے اس کے اندر 12 پوائنٹ ہے۔ 12واں جو پوائنٹ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد سے متعلق ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ مان لینا کہ نبی بھائی 1,24,000 ہیں یا یہ نہیں، ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان ہمیں تو ان سب پر ایمان لانا، اپنے دماغ میں کوئی بھی نمبر فکس نہیں کرنا، دماغ میں نمبر فکس نہیں کرنا۔ اسے کہتے ہیں کہ 1,24,000 کوئی انہی کی صحیح تعداد ہے، تو کسی کو پتہ نہیں، اس کی صحیح تعداد کا کسی کو نہیں ہے۔
اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہمیں تو ان سب پر ایمان لانا ہے، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ جیسے قرآن میں کریم میں 25 نبیوں کا ذکر ہے، تو ہمیں جتنوں کا معلوم ہے تو ان پر بھی ایمان لانا، اور جن کا معلوم نہیں ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد 13واں پوائنٹ آتا ہے پیغمبروں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی درمیانی فضیلت کے متعلق۔ پیغمبروں میں بعض یعنی کچھ کا مرتبہ بعض سے بہت بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، یعنی سب سے آخری پیغمبر جو پیغام لے کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر کون سی کتاب ہوتی ہے؟ قرآن مجید، قرآن کریم۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، فل اسٹاپ ہوگا اس چیز پہ، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھائی ہندوستان کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی، جیسے مرزا غلام احمد وغیرہ، ان سب نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی، اس نے بتا دیا کہ میں نبی ہوں، مجھے خواب آتے ہیں، نبی ہوں میں، اور اس نے اپنا ایک الگ ہی فرقہ بنا لیا، الگ ہی فرقہ لے کر چل دیا کہ میں تو نیا نبی ہوں، میں نیا نبی ہوں، حضور کے بعد میں نیا نبی آ رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی، لیکن جو ہمارے دیوبند کے علماء تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے اس کو فرقہ بتا دیا، الگ بالکل کر دیا، اور یہ کہا کہ جو ان سے شادی کرے گا، جو ان کی اس میں شادی کرے گا، ان کے ماننے والوں سے شادی کرے گا، وہ ایمان میں نہیں رہے گا۔ تمام علماء کرام نے ان کو ایمان سے الگ کر دیا، اور یہ لوگ حج بھی نہیں کر سکتے، سعودی عرب کے اندر ان کے جانے کی پابندی، یہ نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں تو ایک چیز پتہ لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ سب سے آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی وہی ہے، ان کی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے چلے گی۔ اس کے بعد آتا ہے 14واں پوائنٹ، فرشتے اور جنات۔ فرشتے اور جنات، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے اس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ لگ گیا کہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے کائنات کے متعلق بہت سے کام پر مأمور ہیں، جیسے کسی کا کام روزی بانٹنا، کسی کا کام ہے روح قبض کرنا، اور بھی وغیرہ وغیرہ کام ان کو دے دیے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ بات بھی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کاموں میں لگا دیا۔ جیسے اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو بس قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، کسی کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے کام کو الگ الگ کر دیا۔ انہیں میں 4 فرشتے سب سے زیادہ مشہور ہیں، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، انہیں میں 4 فرشتے جو ہیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جنات، تو یہ نور سے بنے ہوتے ہیں، نور کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، جو ہم لائٹ دیکھتے ہیں نا، لائٹ، یہ نور سے بنے ہوتے ہیں، اور جنات ہوتے ہیں آگ سے، فائر سے، یہ فائر سے بنے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظروں سے چھپا دیا۔ اب جنات کے اندر، فرشتوں کے اندر تو سیمت ہے کیا، صرف فرشتے تو صرف اچھے فرشتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ طاقت نہ کہ یہ گناہ کریں، نہیں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے کوئی گناہ نہیں کر سکتے، تو فرشتوں کے پاس وہ طاقت نہیں گناہ کی، لیکن جنات کے اندر اچھے اور برے دونوں چیز ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتے ہیں، بری بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ انسانی کی طرح رہتے ہیں, انسانی کی طرح عبادت کرنا اور بہت سارے کام ان کے رہتے ہیں. تو نوٹ کر لیجیے, اس کے بعد اس سے آگے چلیں گے. یہ تھی عبارت جو یعنی کتاب کے اندر تشکیل بیشتی جیور کے اندر جو لکھی ہوئی تھی. اب انہیں آسان بھاشا میں اور نوٹس کے روپ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب شروع ہوئے نوٹس. یعنی پہلے تو ہم نے کتابی بھاشا سمجھے, ابھی سب کی بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے پوائنٹ 8 9 10 8 9 10 کو سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تقدیر کے بارے میں. دیکھو تقدیر کا جو اصلی مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسیمت گیان ہے. تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ کا کبھی ختم نہ ہونے والا گیان والا علم یا پھر گیان. تقدیر ایمان مفسر میں بھی آتی ہے نا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہونے والا ہے اللہ اسے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہمیشہ سے جانتے ہیں. دنیا میں جو اچھا ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, جو برا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. اور دیکھو پھر کہتے ہیں کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ بری چیز کو بھی اچھی چیز کو سب کو جانتے ہیں کہ بھائی بری چیز کو ہونے سے پہلے روک نہیں دیتے. دیکھو بری چیزوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. بری چیزوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوتی ہے. اب کہیں گے کیسی حکمت؟ اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھتے ہیں. دیکھیے ایگزامپل سمجھیے, جب بھی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتے ہیں, مان لو پیٹ کا آپریشن کرنا ہے تو چیرنا پڑتا ہے. بھائی اس میں انسان کو بڑی دقت ہوتی ہے. اب کہے گا کہ کوئی انسان یہ تو بہت برا کر لے, یہ تو بہت بری چیز ہے, لیکن اس چیز کو کر کیوں رہے, انسان کے فائدے کے لیے تو کر رہے. تو اسی طریقے سے بری چیز بھی جو ہوئی اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے اچھے کے لیے ہی ہوتی ہے. اور یاد رکھنا بھائی ہمیں تو اس کے بھی باتوں پہ ایمان رکھنا کہ جو بھی اچھی بری ہوگی, اچھی چیز ہوگی بری چیز ہوگی, جو بھی تقدیر کے اندر لکھی ہے ہمیں تو اس پر ایمان رکھنا ہے. ہمیں اپنے جانے نہیں, کیونکہ میں نے کبھی بتایا تھا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ سیمت ہے. انسان کی دماغ کیا ہے, لمٹ ہے. انسان کا دماغ اپنے لمٹ سے اوپر نہیں سوچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا علم اسیمت ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. یعنی یہ سمجھو کہ تقدیر کا مطلب بندے کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایڈوانس نالج ہے. اب آئیے سمجھتے ہیں بندے کے اختیار سے. بندے کے اختیار میں یہ 90 پوائنٹ کے اندر شاید اللہ بندے کے اختیار میں یعنی جو بری چیز ہو رہی ہے اور اچھی چیز ہو رہی ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے اگر ہم نے گناہ کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا بھیج تو دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا, نالج دی, سوچنے کی شمتا دی, طاقت دی, اور یہ ہمارے اختیار میں کر دیا کہ یا تو ہم چاہے گناہ کر لیں اور چاہے وہی نیکی کر لیں. اب نیکی کرے گا انسان تو اللہ تعالیٰ سے خوش, گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض. دیکھیں اب اسے بھی ایک ادھارن کے طریقے سے سمجھیں گے. جب ہم ایگزام ہال میں ایگزام دیتے ہیں نا, اس میں ایگزام ہال ہے, اس کے اندر ہم ایگزام دیتے ہیں. ٹیچر جو وہاں پر ڈیوٹی دیتا ہے اسے سب پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, لیکن ٹیچر ہمیں روکتا نہیں. اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں تو ٹیچر ہمیں روکتا نہیں. ٹیچر ہمیں نہیں روکتا کہ تم غلط کر رہے ہو, بلکہ ٹیچر جو لکھ رہا ہے, بچہ لکھ رہا ہے, چاہے غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, ٹیچر اسے کرنے دیتا ہے. کس کا حساب تو آگے رزلٹ والے دن ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی ٹیچر نے کہا تھا نا پہلے سے کہ اپنی تیاری رکھنا, تمہارا ایگزام ہے, تمہارے اپنی تیاری رکھنا.
تو اسی لیے بندے کو پہلے تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ہر انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، ہمیں اپنا کام پتہ لگ گیا، اور اگر ہم اس کام کو نہیں کرنے فالتو کی چیزوں پر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب قیامت والے دن ہوگا، سب چیز ایک بار نوٹ کیجیے۔ اس کے بعد آتا ہے شریعت کے احکام۔ شریعت کے احکام کے اندر شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہی شریعت کہلاتا ہے۔ تو پوچھنا چاہے نا شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون۔ اللہ کا قانون ہی شریعت ہے۔ تو اللہ کا قانون شریعت انسان کے اوقات اور لیمٹ کے اندر ہے۔ اللہ نے کبھی بھی انسان کو ایسا حکم نہیں دیا، ایسی شریعت نہیں بنائی، ایسا قانون نہیں بنایا جو انسان کر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ انسان اسے کر نہ سکے، کوئی ایسا کام نہیں رکھ دیا کہ بھائی تمہیں یہ فرض ہے تم پر کہ بھائی سمندر میں جا کر گہرائی پتہ لگانے سمندر کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شریعت کے اندر لو رکھے ہیں، لو مطلب یعنی قانون جتنے بھی رکھے ہیں، سب چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی لیمٹ کے اندر قانون بنائے کہ جو انسان کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے پوائنٹ پڑھے تھے 11، 12 اور 13۔ 11، 12 اور 13۔ سب سے پہلے ہم نے انبیاء کی معصومیت کے بارے میں پڑھا۔ انبیاء کی معصومیت، کوئی بھی انبیاء علیہ السلام گنہگار نہیں ہے، اس پر تو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر جنم سے لے کر جب سے ان کی پیدائش ہوئی اور وفات تک وہ معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ معصوم ہے، گناہوں سے پاک، اسے کہتے ہیں گناہوں سے پاک ہونا، انفیلیبل یعنی گناہوں سے پاک ہونا، بالکل معصوم ہونا، ان میں وہ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد آتا ہے 12 پوائنٹ کہ بھائی معجزہ کیا ہے؟ معجزہ، اس کے بعد آتا ہے ہم نے معجزہ سب پڑھا۔ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ آتا ہے یعنی میریکل، معجزہ کو کہتے ہیں میریکل انگلش میں۔ وہ ایسا ادھارن یا الوکک گھٹنا جو پرکرتی کے نیم اور سائنس کو چنوتی دیتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ وہ سادھارن یا الوکک گھٹنا جو پرکرتی کے نیموں کو، پرکرتی کے نیم یعنی لوز آف نیچر، جو سائنس کو چنوتی دے، نیچر کے لو کو، نیچر کے قانون کو، پرکرتی کے قانون کو، پرکرتی کے نیم کو جو ٹکر دے، سائنس کو جو ٹکر دے، وہ چیز معجزہ کہلاتی ہے۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، دریائے نیل کا 2 ٹکڑے میں بڑھ جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا، پیڑ کا بات کرنا، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مائرے کے لیے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عام انسان نہیں کر سکتے، یہ صرف نبی ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ ایک مان لو ادھارن ہے بھائی ایپل کمپنی ہے، اس نے اپنا نیا پروڈکٹ لانچ کرا، تو لانچ کرنے سے پہلے وہ اس کا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو بھائی ہمارے اندر یہ فیچر ہے، تاکہ کبھی کوئی انسان اسے لیک نہ کر دے، انسان اسے کاپی نہ کر لے کوئی اور کمپنی۔ تو اس کو پہلے ڈیمو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ورژن کے اندر جو ہم نے نیا ورژن نکالا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے ڈیمو یعنی اس کا ڈیمو دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام نبیوں کے ذریعے سے معجزہ دکھایا کرتے تھے، ڈیمو دکھایا کرتے تھے، تاکہ جو بھی لوگ ہیں وہ انہیں سچے نبی مان لیں اور ان پر یقین کر لیں۔
यही मोजिज़ा था, इनफेलिबल यानी यही मोजिज़ा था उसके, यानी मोजिज़ा बराबर नबियों की सच्चाई का लाइव डेमो। मोजिज़ा हम समझ सकते हैं छोटी सी भाषा में, मोजिज़ा क्या है? नबियों की सच्चाई का लाइव डेमो, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा भाई, लोगों को लाइव डेमो दिखाया ताकि लोग उन्हें असली नबी मानते, कोई भी शक शुबा ना रहे। उसके बाद हमने पढ़ा था नबियों की तादाद के उसमें कि भाई पैगम्बरी की कोई फिक्स तादाद नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन दिमाग में ये बात डालने की कोई भी नबी की फिक्स तादाद, फिक्स तादाद नंबर किसी भी नबी के नहीं है। चलिए कहते हैं ना 1,24,000, ये फिक्स नहीं है, ये तो सिर्फ अनुमान है। इस पर ही यकीन रखना कि हाँ इतनी है, बिल्कुल पक्का यकीन मान लिया, नहीं, ये फिक्स नहीं है। हमें तो इतना यकीन रखना कि जितने 25 नबी को हम कुरान में जिनका जिक्र है, जिनको नबियों को हम जानते हैं, हमें तो उन पर भी ईमान लाना, और जिनको हम नहीं जानते हमें उन पर भी ईमान लाना है। देखो इनकी तादाद अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताई, और इनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो इसलिए हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे, चाहे हम उनको उनका नाम जानते हो ना जानते हो, हमें उन सब पर ईमान लाना है। और सबसे पहले नबी, ये बहुत ही जरूरी है, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, आखिरी नबी, आखिरी का मतलब आखिरी, इनके बाद कोई नबी नहीं आना। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनके बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है। फिर 4 किताबों पर भी इनके बारे में अभी बता दूं, इनके वैसे आगे जिक्र है लेकिन मैं भी बता देता हूँ। चार आसमानी किताबें, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। इन्हें नोट करें। इसके बाद हमने पढ़ा था खत्मे नबुव्वत के बारे में। खत्मे नबुव्वत के बारे में, खत्मे नबुव्वत यानी नबुव्वत का ख़त्म हो जाना, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाले। सबसे आगे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि सबसे आगे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद जितने भी लोग हमारे नबी के बाद किसी भी तरह की पैगम्बरी का दावा करें कि भाई हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी लोगों ने पैगम्बरी का दावा करा कि हम पैगम्बर हैं, हम नबी हैं, वे पक्के झूठे, दज्जाल और इस्लाम से काफिर, खारिज हैं बिल्कुल इस्लाम से। जिन्होंने ये दावा कर दिया कि हम आखिरी नबी हैं, ये सब जितने भी लोग हैं सब ईमान से खारिज हैं, इनका तो हज भी कबूल नहीं है, इनसे शादी करने वाले भी ईमान से खारिज हो जाते हैं। कादियानी फितने की हकीकत, कादियानी फितने में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो नबी होने का दावा किया था वो पूरी तरीके से झूठ और धोखा था। तमाम उलमाए इस्लाम के इत्तेफाक के मुताबिक वह और उसके मानने वाले दायरे से बाहर यानी काफिर हैं, जिन्होंने भी इस बात को कह दिया या फिर मान लिया कि आखिरी नबी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, और जितने भी लोग उससे मानने वाले हैं सबके, और कादियानी से मुसलमान का निकाह भी हराम है। तो इसमें सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है।
کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ فرشتے اور جنات کے بارے میں تھا. انگلش میں انہیں اینجلس کہتے ہیں. فرشتے سب سے پہلے تو ان کی تعداد فکس نہیں، یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ فرشتے کتنے، ان کی تعداد فکس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس بات کا علم. دوسری بات، یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ یہ بنے ہوتے ہیں نور کے. نور یعنی لائٹ. فرشتے نور کے بنے ہوتے ہیں. دوسری بات، ان کی کوئی بھی تعداد فکس نہیں ہے. تیسری بات، یہ انسان کی نظروں سے چھپے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا. انہیں انسان کی طرح اپنی من مرضی نہیں ملی. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے نا، من مرضی، فری ول، اس کو انگلش میں فری ول کہتے ہیں. یہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. وہ صرف عبادت میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں. یا جس کام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، جس بھی کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پر اپنی محنت سے لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کچھ چند باتیں فرشتوں کے بارے میں. دوبارہ ریپیٹ، تعداد فکس نہیں ہے، نور کے بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کی نظروں سے چھپا رکھا ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جا سکتے، اور کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے. خلاف جانا گناہ کرنا ہی ہے، مطلب کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں. ان میں 4 فرشتے سب سے زیادہ مشہور ہیں. 4. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، ان کا نام تو کئی بار سنا ہوگا. ان کا کام تھا نبیوں پر وحی لانا. وہی سمجھتے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں پر پیغام. میسج، وحی کا مطلب میسج ہوتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو نبیوں کو پیغام، جو نبیوں کو میسج آئے. جبریل علیہ السلام کو میسنجر کہا جاتا تھا، سندیش واہک ہندی میں. جبریل علیہ السلام میسنجر تھے، وحی لانے کا کام کرتے تھے. کس پر؟ نبیوں پر. اب تو خیر کوئی وحی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے. اس کے بعد آتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. ان کا کام ایک تو ہوتا ہے بارش کا، اور دوسرا ہے رزق بانٹنے کا. یعنی بارش اور رزق پر حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اسرافیل علیہ السلام. اس کے بعد تیسرے آتے ہیں، انہیں سور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا ہے. یعنی یہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے، جب یہ سور پھونکیں گے تب قیامت شروع ہوگی. اس کے بعد آتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں. ملک الموت کہتے ہیں ان کا کام روح کو قبض کرنا ہوتا ہے.
امید ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جانکاری آپ کو سمجھ میں آ گئی. پر انہیں نوٹ کر لیں. اس کے بعد آتے ہیں جنات. ان میں بھی وہی بات, ان کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے. یہ کس کے بنے ہوتے ہیں؟ آگ. یہ آگ سے بنے ہوتے ہیں. فرشتے کس سے؟ نور سے. جنات ہوتے ہیں وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی تعداد کو بھی کوئی نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہماری نظروں سے چھپا کر رکھا ہے. انسان کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا کر رکھا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. فری ول یعنی من چاہا کرنے کی طاقت. انسان کی طرح انہیں بھی من چاہا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. فرشتوں کو نہیں دی. فرشتوں کے اندر فری ول نہیں ہے, فرشتوں کے اندر آزادی نہیں ہے. لیکن جنات کے اندر یہ آزادی ہے کہ یا تو اپنی مرضی سے نیک کام بھی کر سکتے ہیں اور برے بھی. اس لیے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. جنات میں اچھے بھی پائے جاتے ہیں اور برے بھی, اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. ان سب میں سب سے بدنام اور سب سے شرارتی جو ہے نا وہ ہے شیطان. شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سب سے ان سب کا بادشاہ, وہ بھی کوئی شیطان بھی جنات ہی ہے. یہ بھی جنات کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جنات کے بارے میں. دیکھیے اگر ہم فرشتوں کو کوئی ایگزامپل کے طور پر سمجھے تو کمپیوٹر کا جیسے آپریٹنگ سسٹم, یہ بیکائنڈ کوڈ, فرشتے کمپیوٹر کے اس بیکائنڈ آٹومیٹک پروگرام کی طرح ہیں جو چپ چاپ سسٹم کو چلاتا رہتا ہے اور کبھی اپنے ڈیولپر کے حکم کے خلاف نہیں جاتا. فرشتوں کی مثال کچھ ایسی دی جاتی ہے تو جیسے کمپیوٹر کے اندر بیکائنڈ آٹومیٹک پروگرام ہوتا ہے نا, وہ چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا ہے, ڈیولپر کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کرتا. فرشتوں کی تعداد, فرشتے اس کی مثال کے برابر ہے. اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ جنات کی مثال کیا ہے تو گیم کے پلیئرز کی طرح. جنات اور انسان گیم کے ان پلیئرز کی طرح ہیں جنہیں اپنی مرضی یعنی کنٹرول ملی ہے. وہ چاہے تو اچھے پلیئر بنے یا نیم توڑ کر ولین یعنی شیطان بن جائیں. تو وہ تین ہی مشہور مخلوقات ہیں. انسان اشرف المخلوقات, اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. جنات اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ آگ. فرشتے اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ انہیں دیکھو میں شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں, انہیں بھی فری ول ملی ہے, انہیں بھی فری ول ملی ہے, ان کو فری ول نہیں ملی ہے. یعنی یہ بھی اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں یہ بھی, لیکن یہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتے ہیں. انہیں ایک بار دیکھ لیجیے. اب جو پورا ہم نے سب چیز پڑھی اس کو ایک بار ہم ایک چارٹ کی مکمل فلو کی طرح سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تقدیر.
یہ ریویژن ہے بس, نوٹس ہو گئے پورے, یہ اب ریویژن ہے بس آخری, یعنی جس کے بارے میں جلدی جلدی ہو جائے. تقدیر, تقدیر یعنی اللہ کا پہلے سے سب جاننا. اس کے بعد ہم نے پڑھا اختیار, اختیار میں یعنی بندہ روبوٹ نہیں ہے, اسے اپنی مرضی ملی. شارٹ فارم میں لکھا ہوں, روبوٹ انسان نہیں ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے فری میں دی ہے, اپنی مرضی کا کرنے کو دی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا شریعت کے بارے میں. شریعت کیا بتائی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قانون انسان کی لمٹ سے باہر نہیں ہے. شریعت کے اندر کیا پڑھا تھا؟ اللہ کا قانون. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قانون. اللہ کا قانون انسان کی لمٹ سے باہر نہیں ہے, لمٹ سے باہر نہیں. شریعت کے بعد میں آیا تھا معجزہ, نبیوں کی سچائی کا لائیو ڈیمو. نبی کی سچائی کا لائیو ڈیمو. اس کے بعد آئی تعداد, یعنی ہم نے نبیوں کی تعداد میں پڑھی تھی کہ سٹیک گنتی کسی کے پاس نہیں ہے. نبیوں کی بھی ہم نے پڑھی تھی, جنات کا, فرشتوں کی. اصلی تعداد کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی علم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے مرتبہ دیکھا تھا. اس میں ایک ٹاپک چھوٹ گیا, میں ابھی وہ کروا دوں گا. 14 ٹاپک جو ہے وہ معراج کا ٹاپک تھا, وہ چھوٹ گیا. اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مرتبہ, مرتبہ اس میں ہمیں سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا پتہ چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی سب سے پہلے نبی کے بارے میں پڑھا ہم نے, اور آخری نبی کے بارے میں پڑھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا فرشتے. فرشتے کس سے بنے ہوتے ہیں؟ نور سے. جنات اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کام, یہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ شارٹ نوٹ ہے. اور ایک بار 14 اور ٹاپک تھا, وہ میں ادھر لکھ دوں. وہ تو بہت ہی چھوٹا ٹاپک ہے, اس کی خیر اتنی ضرورت بھی نہیں تھی ویسے. وہ تھا معراج کا. اس پر بھی ایمان لانا ہے معراج, کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کو کرا تھا. معراج جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے تو بیت المقدس فلسطین پر مسجد اقصیٰ تک, اور مسجد اقصیٰ سے سیدھے بالکل جسم کے ساتھ زندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے عرش پر گئے تھے. کہ یہ معراج ہے اور اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کیسے, بس میں نے آپ کو سب سے پہلی چیز بتائی تھی, ایک عقیدہ, کیا, جس پر ایسا پکا یقین ہو جائے کہ چاہے کوئی کتنا شب ڈال لے اس کی گانٹ نہ کھلے. ایسی گانٹ مانتی ہے ان کے اندر ہمیں. تو چوتھا تھا معراج کا, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. سب سے پہلے مکہ, مکہ سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں خود کو برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر پورا عقیدہ اور پورا اختیار عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. کل ملتے ہیں.